بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، ہمارے چینل پر یہودیوں سے متعلق کافی ویڈیوز موجود ہیں جن میں یہودیوں کی تاریخ، بنی اسرائیل کی تاریخ، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہودیوں کی جلاوطنی، جب یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش چلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ان کو عرب سے بے دخل کر دیا، آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف کے یہودیوں سے صلح اور عہد کا معاہدہ فرما لیا، مگر یہودی اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہم آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ تشریف لائیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے، اور جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ پاک نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلا وطن نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ شریک کار ہیں۔ بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک فوج لے کر بنو نذیر کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعے میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا رعب بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا ان پر کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی مایوسی اور رسوائی کے سوا کچھ نہ آیا۔ آخرکار مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے۔ کچھ یہودی خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ازرعات اور اریحہ میں آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانوں کو گرا کر برباد کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا،
اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ یہودیوں کی قوم اپنی روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت میں ہمیشہ سے مشہور ہے، خاص کر غداری اور بدعہدی تو ان کا قومی خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ان بدبختوں کا ظلم بھی ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ ان بدبختوں کو یہ اعتراف تھا کہ ہم ان کو ناحق قتل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعہدیوں اور وعدہ شکنیوں کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا ہے اور مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کے عہد و پیمان پر ہرگز مسلمانوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان بدبختوں کی مکاریوں اور دسیسہ کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بدعہدی اور عہد شکنی کے یہ خبیث خزائل اور بدترین شرارتوں کے گھناؤنے رذائل زمانہ دراز سے آج تک بدستور یہودیوں میں موجود ہیں، جیسا کہ اس دور میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آج کل اسرائیل کی غاصبانہ حکومت بنا کر فلسطینی عربوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور امریکہ کے یہودی کس طرح ان کی بدعہدیوں پر ان کی پینٹھ ٹھونک کر خود اترا رہے ہیں اور اسرائیلی حکومت کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، حالانکہ پوری دنیا اسرائیل اور امریکہ پر لان تان ملامت کر رہی ہے، مگر ان بے ایمان و بے حیاؤں کی شرم و حیا اس طرح غارت ہو چکی ہے، ان ظالموں کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ فلسطینی عرب تو ظاہر ہے امریکی جیسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ہم نا امید نہیں ہیں اور قرآنی وعدوں سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بدستور سابق ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی عذاب الہی ضرور ہلاک اور برباد کر دے گا۔ محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل کی تاریخ اور یہودیوں کی تاریخ، یہودیوں کی سازشوں کے متعلق ہمارے چینل پر کافی ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔